فاسٹنگ یا روزہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم نہیں جانتے. روحانی نہیں، ہم جسمانی نظام کی بات کر رہے ہیں. جسم قدرت کا انمول حیرت کا تھا، ایک پیچیدہ اور سائنٹیفک نظام. روزہ جسم کے لیے ایک عظیم ترین نعمت، خودکار علاج کا ایک ذریعہ. یہ حقیقت ہم نہیں جانتے مگر امریکہ اور یورپ ضرور جانتا ہے. امریکہ اور یورپ میں فاسٹنگ مہنگا ترین طریقہ علاج. لاتعداد ڈی ٹاکسیفیکیشن سینٹرز، ہیلنگ کلینکس، ریہیب ہاسپٹلز، یہ سب کیا ہے؟ جدید سائنس کی نظر میں روزہ یا فاسٹنگ ہے کیا؟ نہایت حیرت انگیز حقائق، ناقابل یقین تحقیق، جسم کا اندرونی نظام اور روزہ. ماہ سیام میں دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اسلام کے بنیادی فرائض میں شامل ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ روزہ صرف روحانی نہیں بلکہ حیرت انگیز جسمانی شفا کا باعث ہے. اب جدید سائنس ثابت کرتی ہے کہ روزے کے ذریعے میٹابولزم کے فنکشن میں کتنی کارآمد تبدیلیاں آتی ہیں. ہارمونز کس طرح سرگرم ہوتے ہیں، زہریلے مادے کس طرح ختم ہوتے ہیں اور گڑے سڑے خلیوں کا خاتمہ ہو کر کینسر جیسے امراض سے کیسے دور رہا جاتا ہے. دوستو، روزے کی مذہبی افادیت ثواب اپنی جگہ، مگر انسانی جسم قدرت کا عجیب و غریب عظیم الشان کارخانہ جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے. سائنس آج بھی انسانی نظام کو جان رہی ہے. آئیے جانتے ہیں جدید سائنس کی نظر میں روزہ کس طرح اس نظام کو مستعد، جاندار اور پائیدار بناتا ہے. عجیب و غریب ناقابل یقین حقائق. امریکہ اور یورپ میں ڈی ٹاکسیفیکیشن، ہیلنگ، ریہیب کلینکس کا رواج عام ہے جو جسم کے زہریلے مادوں کے اخراج، سنگین بیماریوں اور اندرونی اعضاء کی مرمت کے لیے بھوک اور غذا کے ذریعے علاج کرتے ہیں. گویا روزہ رکھوانے کے لیے یہ کلینکس ہزاروں یورو اور ڈالرز کماتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بعض سنگین امراض سے بچاؤ، جسمانی توڑ پھوڑ، اعضاء کی مرمت، زہریلے مادوں کے خاتمے کے لیے روزہ بہترین علاج ہے. جدید سائنسی تحقیق کی بات بھی کریں گے مگر پہلے بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج یورپ میں کس طرح اور کب مقبول ہوا. جرمنی کا قدیم ڈی ٹاکسیفیکیشن کلینک بچ انگر 1920 میں ڈاکٹر بچ انگر نے قائم کیا. جسم کی اندرونی صفائی، مرمت اور بلڈ پریشر، امراض قلب، ذیابیطس، جوڑوں کا درد اور دیگر امراض سے چھٹکارا. علاج فاقہ، غذا سے دوری، یعنی ٹھوس غذا سے دوری، صرف پانی اور پھل اور جوسز، دیٹس آل. جناب، یہ آج جرمنی کے ہر شہر میں مقبول ترین کلینک ہے اور اسے ڈاکٹر بچنگر کی چوتھی نسل چلا رہی ہے. جرمنی میں تو اب ہر ہسپتال میں ایک فلور اس طریقہ علاج کے لیے موجود رکھا جاتا ہے. فرانس، سوئٹزرلینڈ، پولینڈ، ہنگری، پرتگال، اسپین، ڈنمارک، سویڈن، 44 یورپی ممالک میں یہ طریقہ علاج مقبول ہے. 14 روزہ، 11 روزہ، 5 روزہ، ٹھوس غذا سے پرہیز، جوسز، پانی، ایکسرسائز. بڑے عالیشان کلینکس، بھاری بھرکم فیس. کچھ یہی حال امریکہ کا بھی ہے جہاں مختلف شہروں میں فاسٹنگ کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے اور ڈالرز میں فیس لی جاتی ہے. اب آتے ہیں جدید سائنسی تحقیق کی جانب. انسانی جسم کو دن میں اوسطاً 2 سے 3 ہزار کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. 2 سے 3 لیٹر پانی. جسمانی توانائی کا انحصار نیورو ہارمونز کے ذمہ ہوتا ہے. روزے میں یہ کیلوریز اور پانی کی کمی کے باعث یہ نظام خودکار طریقے سے جسم میں موجود مادوں سے توانائی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جسمانی توانائی جو باہر سے نہیں مل رہی، جسم اپنے اندر پھر وہ کام شروع کر دیتا ہے. فاسٹنگ میں گلوکوز کی سطح گر جاتی ہے تو جسم میں موجود گلوکوز جمع کر کے یہ کام چلایا جاتا ہے. اس طرح میٹابولزم میں مثبت کیمیائی تبدیلیاں جسم میں موجود شوگر کو نارمل رکھتی ہیں. اضافی چربی، غذا کی کمی کے باعث جسم میں موجود چربی کا ذخیرہ استعمال میں آنا شروع ہو جاتا ہے. گویا انسانی جسم خودکار نظام کے ذریعے نہ صرف جب باہر سے اس کو غذا نہیں ملتی تو اندرونی اسٹاک کو یوز کرتا ہے. چربی، شوگر،
कैलोरीज और तवानाई के सिस्टम को मेटाबॉलिज्म के जरिए बहाल रखता है। अगली किस्त में आपको बताएंगे कि रोजा किस तरह इंसानी जिस्म में मौजूद खुलियों को सरगर्म करता है, मुतहर्रिक करता है और इनकी ड्यूटी तब्दील करता है। रोजा के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की हैरान कुन तहकीक भी आपके सामने पेश करेंगे। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।